بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج میں اپنے ویلاگ میں 2-3 بڑی اہم چیزیں ہیں جن پر بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے ایک بڑا سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے پاکستانی کمیونٹی سے تو کچھ اور ہی وعدے کیے تھے اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وہ جیسے ہی صدر بنے گا تو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی بات شروع ہو جائے گی۔ پاکستان کو وہ بالکل اس کی بیڈ بکس میں ہے، لیکن کیا ہوا؟ ٹرمپ نے نہ صرف پاکستان کی حکومت اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، بلکہ انڈیا کے ساتھ مقابلے میں جس طرح جو سٹیٹمنٹس دی ہیں، جس طرح پاکستان کی تعریفیں کی ہیں ٹرمپ نے، تو ایک بڑا سوال ہے کہ یہ ساری تبدیلی کیسے ہوئی؟ میں نے بھی ریسرچ کی، کچھ دوستوں سے امریکہ میں بات کی، کچھ دوستوں سے یہاں پہ بات کی کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ خاصی تگ و دو۔ اس کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا لنک ہے پاکستان کا جو ٹرمپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور کس طرح سے یہ ساری تبدیلی ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اب امریکہ کا پاکستان میں اسپیشل انوائے جو ہے وہ کون بننے جا رہا ہے، اس کے کیا تعلقات ہیں اور آگے پاکستان ٹرمپ کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اور کبھی آپ نے سوچا کہ پاکستان میں ٹرمپ ٹاور بنے گا؟ جی ہاں، ٹرمپ ٹاور بھی پاکستان میں بننے جا رہا ہے۔ بہت انفارمیشن ہے فل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ جو سارا معاملہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں شروع کیسے ہوا۔ ایک جینٹری بیچ، ایک امریکن جو پاکستان آیا، اس نے یہاں پر پریس کانفرنس کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی کے دوستوں نے اسے بہت زیادہ ڈاؤن پلے کیا اور کہا کہ یہ پتہ نہیں حکومت کس کو پکڑ کے لے آئی ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ڈیلیور کر سکتا۔ لیکن وہ یہاں پر آیا تو اس کی یہاں پر آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، دوسرے احباب سے ملاقات ہوئی، اس نے پریس کانفرنس بھی کی اور اس نے کہا کہ وہ ٹرمپ کی انویسٹمنٹ لے کے آئے گا اور وہ ٹرمپ کی ٹیم کا ممبر ہے۔ جب پاکستانیوں نے، ہماری ایجنسیز نے جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اکثر ٹرمپ کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ ٹریول کرتا ہے اور وہ ایک انویسٹر ہے اور ٹرمپ اس پر اعتماد کرتا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب رچرڈ گرینیل کے بہت زیادہ ٹویٹ آ رہے تھے عمران خان کی حمایت۔ تو یہاں پر یہ بات کی گئی رچرڈ اس کے ساتھ جینٹری بیچ سے کہ آپ یہ جو رچرڈ گرینیل کے جو ٹویٹس ہیں یہ بہت ایک پرابلمیٹک ہیں، آپ بہت بڑے دعوے کر رہے ہیں تو ذرا اس کو ہینڈل کر دیں آپ۔ جینٹری بیچ نے رچرڈ گرینیل کے حوالے سے بات کی اور وہ ٹویٹ بند ہو گئے، وہ ٹویٹ آنا بند ہو گئے۔ اس پر یہاں پر یہ ریئلائز ہوا کہ جینٹری بیچ جو ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جو بات کرتا ہے وہ صرف ہوا میں بات نہیں کرتا، کچھ اس میں وزن ہے۔ اس موقع پر آرمی چیف کی انٹرونشن ہوتی ہے اور آرمی چیف نے یہ ٹاسک دیا اپنے ایک قابل اعتماد ساتھی کو اور اس کو کہا کہ اسے ذرا ایکسپلور کریں۔ میں اس کا نام آپ کو بتاؤں گا، ذرا کہانی آپ پوری سن لیں، پوری آج گتھیاں ہم آپ کو سلجھا دیں گے۔ انہوں نے جینٹری بیچ کے ساتھ رابطہ کیا، اس کے بعد پھر امریکنز جو تھے ان کے ساتھ رابطہ ہوا، ٹیم کے ساتھ رابطہ ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب امریکہ سے سعودی عرب کے لیے آئے اور یہاں پر اس نے گلف کا دورہ کیا تو وہ پاکستانی وہاں پر موجود تھا، سعودی عرب میں بھی تھا، قطر میں بھی تھا اور اس کے بعد یو اے میں بھی تھا اور مکمل طور پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تھا اور مکمل ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو بریفنگ دے رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا۔ دیٹ از دا ریزن کہ ٹرمپ نے پچھلے 2-3 ماہ میں 13 دفعہ پاکستان کا ذکر کیا ہے، 13 دفعہ اس نے پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اس خطے کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور 8 دفعہ اس نے پاکستان کی تعریف کی ہے۔ اور یہ جو باتیں ہیں کہ پاکستانی گریٹ پیپل، گریٹ لیڈر، گریٹ نیشن، یہ ساری اسی
بیہائنڈ دا سین ڈپلومیسی میں یہ سب کچھ پاکستان کو ملا. اب میں آپ کو دو چیزیں ابھی بتاتا ہوں. ایک آپ یہ تصویر دیکھیں، اس بندے کا نام ہے اسٹیو وٹکاف. یہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کا انوائے ہے، ٹرمپ کا بڑا خاص آدمی ہے اور ایک ڈیولپر ہے. اس کی ورتھ امریکہ میں جو رجسٹرڈ ہے وہ تقریباً $2 بلین کی ہے. اب ایک اور آپ کو میں یہ تصویر دکھا رہا ہوں، یہ پاکستان کی تصویر ہے اور یہ چکلالہ ایئرپورٹ کی تصویر ہے، اور یہ جو لال سرکل ہے یہ اس بندے کا نام ہے زیک وٹکاف. یہ اسٹیو وٹکاف کا بیٹا ہے. اور کرپٹو کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بہت کچھ آ رہا ہے ابھی، لیکن آپ اپنے اس ویلاگ میں کرپٹو کا ذکر نہیں کروں گا، یہ صرف ریفرنس کے لیے بتا رہا ہوں. یہ زیک جو ہے یہ اس حوالے سے بہت ایکٹیو ہے. اس کا باپ جو ہے اسٹیو وٹکاف، جو مڈل ایسٹ کے لیے انوائے ہے، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان کا بھی امریکہ کے لیے جو خصوصی ایلچی ہے وہ اسٹیو وٹکاف کو اگلے چند دنوں میں نامینیٹ کر دیا جائے گا. مجھے جو اطلاعات ہیں، ہمارے جو بہت ہی اہم لوگ جو اس وقت چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں امریکہ میں، ان کے مطابق اسٹیو وٹکاف کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. بس صرف اب ایک فارمل اعلان باقی ہے. اٹ از ویری لائکلی کہ یہ اسپیشل انوائے پاکستان کے لیے اسٹیو وٹکاف ہوں گے. یہ زیک جو ہے یہ ان کا بیٹا ہے، اور یہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو زیک ہینڈل کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی لا رہا ہے، کیونکہ جینٹری بیچ، اسٹیو وٹکاف یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پر ٹرمپ پلازا بنائے گا، جس کے نیچے شاپنگ سینٹر ہو سکتا ہے اور اوپر اس کے اپارٹمنٹس ہوں گے، اسکائی رائز ہوگا اسپیشل پرمیشن کے ساتھ. اور یہ اسلام آباد میں مارگلا جو ایونیو ہے اس کے ساتھ یہ بنایا جائے گا، اور اٹ ول بی اے سمبل آف امریکن انویسٹمنٹ. بہت سارے لوگ کریڈٹ چیزوں کا لیتے ہیں، کوئی ڈسکریڈٹ بھی لیتے ہیں. یہ جو سب کچھ ہوا پاکستان کے لیے، جو یہ جو بریک تھرو کیا اس حکومت کے لیے، جو بندہ اس ساری جس نے یہ سب کچھ جو بتایا جاتا ہے، جس کے تانے بانے اس کے گرد گھومتے ہیں، اس کا نام ہے ڈرٹی ہیری، جنرل فیصل نصیر DGC. جنرل عاصم منیر کی ڈائریکٹ انسٹرکشنز پر DGC نے یہ کام کیا ہے. میرے ذرائع مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ 2 دفعہ DGC ملک سے باہر ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ، جب بھی وہ اس طرف آئے، اور وہ بالکل DGC ان کے ساتھ، اور پورا رول ڈرٹی ہیری کا اس میں. یہاں تک بھی مجھے سورسز نے بتایا کہ جب ڈرٹی ہیری واپسی تھی تو اچانک جو ایئر سپیس ہے پاکستان کی وہ بند کر دی گئی. تو جو فلائٹ لینڈ کرنی تھی اسلام آباد میں، وہ فلائٹ لینڈ کی گئی کوئٹہ میں. 2 دن تک DGC کا قیام کوئٹہ میں رہا. پھر اس کے بعد DGC اسلام آباد ان کی یہاں پر پہنچے. سارا جو اس ٹریول کو خفیہ رکھا گیا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو سعودی عرب کا جو سفر تھا، دوحہ کا جو سفر تھا، وہ کمرشل فلائٹس کے ذریعے کیا گیا تاکہ بالکل پتہ نہ چلے. پاکستان میں یہ خبریں گردش بہت کر رہی تھیں کہ ڈرٹی ہیری بیمار ہے، ڈرٹی ہیری سک، لیکن ڈرٹی ہیری بیمار نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے جو میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ مکمل طور پہ پاکستانی جو تھے وہ ان ٹچ تھے ٹرمپ کے ساتھ. ہر چیز کی بریفنگ دی گئی ہے، ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور اب پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے ٹرمپ کی اپنی ذاتی، اٹ از ویری لائکلی. اور اسٹیو وٹکاف پاکستان میں امریکہ کا اگلا نمائندہ، اس کا بیٹا بھی یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی ٹیم پوری طرح کنونس ہیں. یہ میں نے تصویریں آپ کو دکھائی ہیں، اور ایک اور یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس تصویر میں آپ کو سارے کمانڈر اور سیکٹر کمانڈر نظر آ رہے ہیں، لیکن DGC نظر نہیں آ رہے. DGC اس لیے اس میں نہیں ہے، ڈرٹی ہیری اس لیے اس میں نہیں ہے بیکاز ڈرٹی ہیری واز اوے، ہی واز آؤٹ. اور پچھلے کئی ہفتوں سے جب میں نے سرچ کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا
کہ کسی نے ان سے ملاقات نہیں کی، اور لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن مجھے جو میرے دوست ہیں جن کو یہاں پر کو بہت زیادہ ناموں کا نہیں پتہ، اور جو وہاں پر بھی امریکہ میں بھی کوڈ نیم ڈرٹی ہیری ہی استعمال کیا جاتا ہے، تو مجھے یہی بتایا گیا کہ پاکستان کا جو لنک ہے وہ ڈرٹی ہیری ہے۔ اب یہ سب ذرائع کے حوالے سے خبریں ہیں، اور بہت سارے لوگ ہر چیز کے بارے میں بات کہتے ہیں کہ ابھی ایسی کیتا ہے، وہ کہنا میں وہ کیتا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو بلاول بھٹو ہے اس کے بارے میں جو باتیں ہیں کہ اس نے میڈیا کو سنبھالا، بین الاقوامی دنیا کو سنبھالا، اور یہ اسحاق ڈار وزیر خارجہ نے یہ کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا، اور اس میں فلاں ملک کی اٹ واز یہ امریکہ کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ جو وینچر ہے، جو پاکستان کے ساتھ اور اس حکومت کے ساتھ جو تعلقات امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بنائے ہیں، وہ بنیادی طور پر اس طرح سے اسٹیبلش ہوئے ہیں۔ اور یہ جو جنرل عاصم منیر کا جو اعتماد ہے، دیٹ از وہ جو جس بندے کو پک کیا جنرل عاصم منیر نے، ہی واز ڈرٹی ہیری۔ اگلی ویڈیو میں مزید اطلاعات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔